نہ کرتا ہے تو اس کی سزا کیوں دیتا ہے اللہ تعالیٰ؟ کیونکہ وہ اللہ تعالیٰ کے حکم سے کر رہا ہوتا ہے۔ نہیں ہم سے نہیں آنی چاہیے، یہ سوال جو ہے ان کے بارے میں ذہن صاف کرنے چاہیے، کیونکہ ان کا ہی سوال نہیں، یہ تو جب سے آدم زمین پر آئے ہیں نا اسی وقت سے امتوں میں چلا ہوا۔ یہ صرف مسلمان اس مصیبت میں نہیں پھنسے، جن کو ہم سمجھیں نا عیسائی یہود دوسرے، وہ بھی پھنسے ہوئے، کیونکہ جو بھی اللہ کو مانتا کہ اس دنیا کا کوئی مالک ہے، اب اس کو دو باتیں تو ماننی پڑتی ہیں، اس کا انکار نہیں کر سکتا کہ وہ اپنی کائنات کے بارے میں جانتا کہ کیا ہوگا، پیشگی علم بھی ہے، ورنہ اس جہان کو کنٹرول ہی نہیں کر سکتا، اتنا بڑا جہان ہے، وہ جانے نہ تو کیا ہو جائے۔ ایک علم ازلی کو ماننا پڑتا، دوسرے کنٹرول کو ماننا پڑتا کہ اتنا کنٹرولر ہے کہ کوئی چیز اس کے قابو سے یہ دو چیزیں ہر مذہب والے کو ماننی پڑتی ہیں جو خدا کا اقرار کرتا۔ اب اس سے یہ مصیبت آ جاتی جو بھائی نے پوچھی، تو اس بارے میں اصل بات جو ذہن صاف کرنے کی نا کہ حکم اللہ کے دو قسم کے، دو ڈپارٹمنٹس ہیں حکومت کے، ایک تکوین ہے کہ کون کہا ہو گیا، اس کی مخالفت کوئی نہیں کر سکتا، جو کہہ دیا وہی ہوگا۔ ایک ہے کہ ہونا چاہیے، ہمیں کہتا ہے کہ نمازی بنو، یہ ہماری مرضی پر بنے یا نہ بنے، آگے الگ بات ہے کہ جو نہیں پڑھیں گے ان کو سزا ملے گی۔ انا ہدیناہ السبیل، یہ تشریع حکم کہلاتے ہیں، یہ تکوینی نہیں کہ کون کہا، کون کہتا نمازی ہو جاؤ، سب کو ہونا پڑتا، پھر انعام کوئی نہ ملتا۔ اب ہے کہ وہاں جو حکم ہے تقدیر جس کو کہتے ہیں، تکوین، کون، زلزلے کے بارے میں کوئی مقدمہ نہیں قائم ہو سکتا کہ وہ کیوں مر گئے، آفت آئی مر گئے، مگر ہم کسی کو قتل کر رہے ہیں مقدمہ قائم ہوتا ہے، کیونکہ ہم قانون تشریع توڑ رہے ہیں، وہ تکوین نہیں، حکم ہے کہ کسی کو قتل نہ کرو، ہم نے وہ قانون توڑ دیا۔ ہم اس بارے میں با اختیار ہیں، قتل کرے نہ کرے، ان دو شعبوں کو الگ رکھنا چاہیے، تکوین الگ، تشریع الگ۔ تشریع جو ہے لیجسلیشن کہ یہ کام حرام ہے، یہ اسی کی اختیار کی وجہ سے تو فرشتے کام گئے کہ اللہ فعل مختار بنا رہا، اور یہی وہ نعمت ہے جو کائنات میں کسی کو نہیں ملی۔ سورج اتنا بڑا ہے، زمین سے ہزاروں گنا بڑا، بیچارہ بے اختیار ہے، چل رہا، راستہ مقرر، رفتار مقرر۔ ہم چھوٹے سے جو ہیں ٹڈے، ہم میں یہ شرارت بھری ہوئی، گالیاں دینا شروع کر دیں، ذکر کرنا شروع کر دیں، زبان ملی۔ ہم جو ہے تکوین کے پابند نہیں ہیں، تقدیر کے پابند، جمادات و نباتات، مومن فقط احکام الہی کا ہے پابند۔ ہمارے لیے الگ قانون بنا ہے فعل مختار انسانوں کے لیے، اس لیے جو مخالفت کر رہا ہے یہ نہیں کہ اللہ نے حکم دیا کہ زنا کر، حکم تو ہے کہ نہ کر، مور و خبیث کر رہا تو اللہ رکاوٹ نہیں ڈالتا کہ اسی وقت اس کو فالج ہو جائے یا اس کا آرا جناسل گر جائے یا کوئی اور بھی، نہیں، ایسا نہیں کرتا، مہلت ملی ہوئی ہے، اس لیے رکاوٹ نہیں ڈالتا اللہ کا جو ہے نا کہ اللہ کے حکم سے وہ معاذ اللہ یہ نہیں کہ کر یا کرنا پڑے گا، یہی ہے کہ اس نے چھوڑ دیا راستہ، نولی ما تولی، جدھر کوئی دفع ہونا چاہتا ہم اس کا راستہ چھوڑ دیتے ہیں، مگر نتیجہ بھگتے گا۔ انا ہدیناہ السبیل، ہم نے راستے بتا دیے ہیں، اما شاکرا و اما کفورا، اب تیری مرضی ہے شکر گزار بن جائے یا نہ شکرا بنے گا تو انا اعتدنا للکافرین سلاسلا، بیڑیاں اور زنجیر ہیں، نیک بنے گا تو باغات تیار ہے۔ اس لیے ایک حکم جو ہے نا وہ عام مخلوق کے لیے، اور ہمارا بھی جو باڈی کا معاملہ ہے، اب دل دھڑک رہا ہے، اس میں میرا کوئی دخل نہیں، دھڑک رہا، یہ تکوین ہے، مگر میں بول رہا ہوں یہ تکوین نہیں، یہ میرا اختیار ہے، چاہوں بولوں یا بھی چپ کر دوں، تو اس میں پوچھ ہے کہ ایسا کیوں کیا یا نہیں کیا، وہ تکوین میں نہیں، جو بے بسی ہے ہماری، کوئی مصیبت آ گئی، کوئی آفت آ گئی، اس میں ہمیں کوئی نہیں اللہ تعالیٰ پکڑتا نہ سزا دیتا۔ ان دو شعبوں کو، تکوین اور تشریع کو الگ رکھنا چاہیے۔ تکوینی حکم کی مخالفت کوئی مخلوق نہیں کر سکتی، ہوگا ایسا، اور جو ہے کہ لوگوں تمہیں ایسا کرنا چاہیے، وہ جس کا جی چاہے کرے انعام لے لے، جس کا جی چاہے نہ کرے مخالفت کر کے سزا پا لے۔ جی